औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दायरा कानून के साथ आपका मेज़बान सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। नाज़रीन, हमारा पाकिस्तान पीनल कोड को मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान को तफसील के साथ पढ़ने का सिलसिला जारी व सारी है। नाज़रीन, हम चैप्टर 2 की स्टडी कर रहे हैं और लास्ट एपिसोड में हमने सेक्शन 34 को डिस्कस किया, कॉमन इंटेंशन को। तो आज हम सेक्शन 35 से ऑनवर्ड पढ़ने की इंशाअल्लाह जसारत करते हैं। इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ चलें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वारिस शाह लॉ अकेडमी का ये चैनल आपका अपना चैनल है, जहां पर सिर्फ कानून के रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो अपलोड की जा रही हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि बर वक्त आपको ये वीडियोस मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इनको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी राय और तजावीज़ से मुझे ज़रूर आगाह करिएगा। और मेरा टेलीफ़ोन नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप इसके मुताबिक व्हाट्सएप नंबर और टेलीफ़ोन नंबर, फेसबुक आईडी फेसबुक के ऊपर जनाब चल रही है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई अपना ज़ाती इशू हो, बतौर वकील आप को मशवरा करना चाहते हो, तो मैं 24 आवर उसके ऊपर हाज़िर हूँ, आप कॉल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो नाज़रीन, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 35 ऑफ पीपीसी, जहाँ पे ये कहा गया कि व्हेन सच एन एक्ट इज़ क्रिमिनल बाय रीज़न ऑफ इट्स बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। वेन एवर एन एक्ट, जब कभी भी कोई फेल, विच इज़ क्रिमिनल, वो मुजरमाना ओनली, सिर्फ मुजरमाना इसलिए है, बाय रीज़न ऑफ इट्स बीइंग डन, कि उसको करने वाला जो है विद द क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन, उसकी नीयत क्रिमिनल थी, मुजरमाना थी, उसका नॉलेज क्रिमिनल था। इज़ डन बाय सेवरल पर्सन, वो कुछ लोगों ने मिलकर किया हो। ईच ऑफ सच पर्सनस, उनमें से हर शख्स, हु जॉइन्स इन द एक्ट, जिसने फेल में शमूलियत अख्तियार की, विद सच नॉलेज, इस नॉलेज के साथ और इंटेंशन के साथ, इज़ लायबल फॉर द एक्ट, वो भी इस फेल के लिए ज़िम्मेदार है। इन द सेम मैनर, इसी अंदाज में, एज इफ़ द एक्ट वर डन बाय हिम अलोन विद द नॉलेज और इंटेंशन, कि ऐसे ही वो ज़िम्मेदार है जैसे कि उसके अपने वो जुर्म, वो नीयत और क्रिमिनल नॉलेज की वजह से वो फेल हुआ हो। आगे नाज़रीन, सेक्शन 36 है, जिसमें कहा गया अफेक्ट काज पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। एक्ट मीन फेल करना, ओमिशन मीन तरके फेल करना, यानी कोई फेल करना था उसको तर्क कर दिया तो जुर्म बन गया, कुछ फेल नहीं करना चाहिए था तो किया तो जुर्म बन गया। तो कहते हैं कि अफेक्ट काज्ड पार्टली बाय एक्ट और पार्टली बाय ओमिशन। हुएवर, जो कोई भी, द काजिंग ऑफ अ सर्टन अफेक्ट, वजह बनता है किसी मखसूस असर का, और एन अटेम्प्ट टू काज दैट अफेक्ट, और किसी असर के अंजाम दिए जाने की कोशिश का, बाय एन एक्ट, किसी फेल के ज़रिए, और बाय एन ओमिशन, किसी तरके फेल के ज़रिए, इज़ एन ऑफेंस, जुर्म है। इट इज़ टू बी अंडरस्टूड, ये अंडरस्टूड होगा, दैट द काजिंग ऑफ दैट अफेक्ट, वो जो फेल किया गया, पार्टली बाय एन एक्ट, किसी फेल की वजह से, एंड पार्टली बाय ओमिशन, किसी तरके फेल की वजह से, इज़ द सेम ऑफेंस, कहा जाएगा कि ये सेम ऑफेंस है। मिसाल के तौर पे, ए इंटेंशनली काजेज जेड्स डेथ, ए जो है वो जानबूझकर जेड की मौत की वजह बनता है। पार्टली बाय इलीगल ओमिटिंग टू गिव जेड फूड, पहले तो उसमें जुज़वी तौर पे क्या किया कि उसको खाना देना बंद कर दिया। एंड पार्टली बाय बेटिंग जेड, और फिर उसने जेड को मारना शुरू कर दिया। अब उसने जो खाना देना था वो नहीं दिया तो उसने तरके फेल किया, मीन्स ओमिशन किया। और उसने जो मारा, उसको नहीं मारना चाहिए था, उसने मारा, तो वो क्या हुआ, उसने फेल किया। अब वो तरके फेल और फेल के मिल जाने से एक जुर्म बना और जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हो गई। सेक्शन 37 में है कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स constituting an offense. When an offense is committed by means of several acts, whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any one of those acts, either singly or jointly with any other person, commits that offense. कहता है जब एक जुर्म जो है is committed, उसका इर्तिकाब किया गया, by means of several acts, मुख्तलिफ अफ़ाल के ज़रिए, whoever intentionally cooperate, जो कि जानबूझकर कोऑपरेट करते हैं, इन द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, उस ऑफेंस के किए जाने में, बाय डूइंग वन एक्ट ऑफ दोज एक्ट्स, बाय
ڈوئنگ اینی ون آف دوز ایکٹس، ان افعال کے میں سے کسی ایک فعل کے ذریعے، آئدر سنگلی اور جوائنٹلی، کسی ایک فعل کے ذریعے اور جوائنٹلی مشترکہ طور پر، ود اینی ادر پرسن، کسی شخص کے ساتھ، commits that offense. اس کے لیے مثال کہتا ہے کہ اے اینڈ بی ایگریز ٹو مرڈر زیڈ، اے اور بی اتفاق کر لیتے ہیں کہ وہ زیڈ کا مرڈر کریں گے، بائی سویئرلی اینڈ ایٹ ڈفرنٹ ٹائم گیونگ ہم اسمال ڈوزز آف پوائزن، کہ وہ کہتے ہیں کہ مختلف اوقات میں ہم زیڈ کو اسمال ڈوزز آف پوائزن یعنی زہر کی چھوٹی چھوٹی مقدار دیں گے تو وہ مر جائے گا. اے اینڈ بی ایڈمنسٹر دی پوائزن اکارڈنگ ٹو دی ایگریمنٹ ود انٹینشن ٹو مرڈر زیڈ، اب وہ زہر فراہم کرتے ہیں اے اور بی زیڈ کو مارنے کے لیے. زیڈ ڈائز فرام دی افیکٹ آف دی سیورل ڈوزز آف پوائزن سو ایڈمنسٹر ٹو ہم، وہ مختلف جو اس کو ڈوزز دی گئی تھیں ان کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے. Here A and B intentionally cooperate in the commission of murder, and as each of them does an act by which the death is caused. اب ان کے وہ چھوٹے چھوٹے فعل جو تھے وہ جب ملیں گے تو ایک بڑا جرم بنا قتل کا. They are both guilty of offense though their acts are separate. چاہے ان کے ایکٹ علیحدہ علیحدہ تھے لیکن چونکہ ان کے وہ ایکٹس کے کوآپریٹ کرنے سے مرڈر ہوا، اب وہ دونوں کے دونوں مرڈر کے ذمہ دار ہوں. ناظرین سیکشن 38 ہے پرسنز کنسرنڈ ان کرمنل ایکٹ میں بی گلٹی آف ڈفرنٹ offenses. Where several persons are engaged or concerned in the commission of a criminal act, they may be guilty of different offenses by means of that act. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ انگیج ہوتے ہیں ایک ہی جرم کے کرنے کے لیے، لیکن وہ اپنے اپنے افعال کی وجہ سے مختلف جرائم کے ذمہ دار بن جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اے اٹیکس زیڈ، ایک حملہ کرتا ہے زیڈ پر انڈر سچ سرکمسٹانسز آف گریو پرووکیشن، کہ اچانک اشتعال میں اے زیڈ پہ حملہ کر دیتا ہے. دیٹ ہیز کلنگ آف زیڈ وڈ بی اونلی کلپیبل ہومیسائڈ ناٹ اماؤنٹنگ ٹو مرڈر. بی ہیونگ ill will towards زیڈ اینڈ انٹینڈنگ ٹو کل him اینڈ ناٹ ہیونگ been subjected to provocation assist A in killing Z. Here though A and B are both engaged in causing Z's death, B is guilty of murder and A is guilty only of culpable homicide. A اور B کھڑے تھے، بی کی ill will تھی، بری نیت تھی زیڈ کی طرف، وہ اس کو مارنا چاہتا تھا. بی اور اے کھڑے تھے، اے کا تعلق نہیں تھا اور وہ مارنا بھی نہیں چاہتا تھا. زیڈ کے ساتھ اس کا اچانک اشتعال ہوتا ہے اور اے جو ہے وہ زیڈ کو مار دیتا ہے اچانک اشتعال میں آ کے، سڈن پرووکیشن میں، جبکہ بی جو ہے وہ اے کو اسسٹ کرتا ہے اس کو کل کرنے کے لیے. اب یہاں پہ وہ کلپیبل ہومیسائڈ کا مرتکب ٹھہرا کون؟ اے، جبکہ مرڈر کا ذمہ دار کون ٹھہرا؟ بی، جس نے اسسٹ کیا کیونکہ اس کی ill will تھی. اب ایک ہی وقوع میں دونوں کی علیحدہ علیحدہ جرائم ہیں. ناظرین سیکشن 39 ہے والنٹیرلی، رضاکارانہ طور پہ. A person is said to cause an act voluntarily when he causes it by means whereby he intends to cause it, or by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe to likely to cause it. voluntarily mean رضاکارانہ. کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کو کہا جائے گا کہ اس نے وہ کام رضاکارانہ طور پہ کیا ہے. when he causes it، جب وہ ایسا کرتا ہے، by means whereby he tends to cause it، کہ وہ کرنا چاہتا ہے اسے اور کر دیتا ہے. اس کے ایسا کر دینے سے، اس کے ایسا چاہنے کے بعد کر دینے سے مراد ہے، اور اس کے پاس ریزن ٹو بلیو ہے کرنے کی، تو اس نے رضاکارانہ طور پہ والنٹریلی کیا. ناظرین اس کے بعد سیکشن ہے 40، جس میں کہا گیا offense except in the chapters and sections mentioned in class 2 and 3 of the section, the word offenses denotes a thing made punishable by this code. یہ اس نے 40 سیکشن میں مختلف سیکشن بتائی گئی. ان کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ ہر وہ چیز جو قابل سزا ہے وہ offense کہلائے گی. 41 میں اسپیشل لا کی بات ہے. اسپیشلائز لا اپلیکیبل ٹو پرٹیکولر سبجیکٹ، جو ایک مخصوص عنوان کے اوپر قانون ہوگا اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ اسپیشل لا ہوگا. اور لوکل لا کے لیے کہا گیا کہ لوکل لا از اے لا اپلیکیبل اونلی ٹو اے پرٹیکولر پارٹ آف دا ٹیریٹریز کمپرائزنگ ان پاکستان. پاکستان کے کسی خاص خطے کے لیے جو قانون ہوگا وہ لوکل لا کہلائے گا. سیکشن 43 میں کہا گیا illegal, legally bound to do. The word illegal is applicable to everything which is an offense or which is prohibited by law or which furnishes ground for a civil action, and a person is said to legally bound to do whatever it is illegal in him to omit. یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جو لفظ اللیگل ہے یعنی غیر قانونی ہے، یہ ہر جگہ پہ اپلائی ہوتا ہے جہاں پہ قانون نے اس کو منع قرار دیا ہو، قانون نے اس کو قابل سزا قرار دیا ہو، قانون نے اس کو سیول ایکشن قرار دیا ہو.
اور لیگلی باؤنڈ ٹو ڈو سے مراد وہ ہے کہ جس کو جو شخص لیگلی کچھ کرنے کا باؤنڈ تھا اس نے نہیں کیا تو اس کا چھوڑ دینا اومیشن جو ہے وہ بھی اللیگل کہلائے گا۔ 44 سیکشن میں ناظرین انجری کا لفظ ہے۔ دا ورڈ انجری ڈینوٹس اینی ہارم وٹ ایور لیگلی کاز ٹو پرسن ان باڈی مائنڈ ریپوٹیشن اور پراپرٹی۔ انجری سے مراد ہے مضرت، جس سے مراد ہے نقصان پہنچانا کسی بھی طریقے کا غیر قانونی طور پر کسی شخص کو، اس کے باڈی کو، اس کے مائنڈ کو اور اس کی ریپوٹیشن کو اور اس کی پراپرٹی کو، ایسے نقصان کو انجری کہا جائے گا۔ 45 میں لائف کا لفظ ہے۔ دا ورڈ لائف ڈینوٹس دی لائف آف اے ہیومن بینگ انلیس دا کنٹریری اپیئرز فرام دا کانٹیکسٹ۔ پی پی سی کے اندر جہاں لفظ لائف استعمال کیا جائے گا اس سے مراد میکسیمم ایک ہیومن بینگ کی لائف کی بات ہوگی، ادروائز اگر کہیں پہ کانٹیکسٹ اور بات آ جائے تو وہ اور بات ہے، ادروائز یہ ایک ہیومن بینگ کی لائف کی بات ہوگی۔ اور 46 سیکشن میں ڈیتھ کی بات ہے۔ دا ورڈ ڈیتھ ڈینوٹ دی ڈیتھ آف اے ہیومن بینگ انلیس دا کنٹریری اپیئرز فرام دا کانٹیکسٹ، اور جہاں ڈیتھ کا لفظ استعمال ہوگا اس سے مراد بھی ایک ہیومن بینگ، ایک بنی نوع انسان کی موت کی بات ہوگی۔ اور اینیمل، دا ورڈ اینیمل ڈینوٹس این لیونگ کریچر ادر دین اے ہیومن بینگ، انسان کے علاوہ، ایک بنی نوع انسان کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کے لیے پی پی سی کے اندر لفظ استعمال کیا گیا اینیمل کا۔ ویسل، دا ورڈ ویسل ڈینوٹس اینی تھنگ میڈ فار دا کنوینس بائی واٹر آف اے ہیومن بینگ اور پراپرٹی، انسان کی بود و باش کے لیے اور اس کی جائیداد کے تحفظ کے لیے جو ویسل استعمال کیا جائے گا، یہاں پہ اس ویسل کی بات کی گئی ہے۔ ایئر منتھ، یہ سارے کے سارے وہ کہتا ہے وین ایور دا ورڈ ایئر or the word month is used is to be understood that the year or the month is to be reckoned according to the British calendar، جہاں پہ ماہ اور سال کی بات ہوگی وہ برطانوی کیلنڈر کے مطابق ہوگی۔ اور سیکشن سے مراد ہے the word section denotes one of those portions of a chapter of this code which are distinguished by prefix number figures۔ سیکشن سے مراد یہاں پہ کیا ہوگا کہ اس پوری کتاب کو پی پی سی کو مختلف چیپٹرز میں تقسیم کیا گیا، اور چیپٹرز کو آگے مختلف چھوٹے چھوٹے پورشنز میں جن کی سیریل 1 سے لے کے 511 تک پریفکس ہے، ان پورشنز کو سیکشن کہا گیا۔ اور سیکشن 51 میں اوتھ کا لفظ ہے۔ دا ورڈ اوتھ includes a solemn affirmation substituted by law or an oath or an oath and any declaration required or authorized by law to be made before a public servant or to be used for the purpose of proof whether in a court of justice or not۔ حلف سے مراد وہ ایک بیان حلفی ہے یا ایک ڈیکلریشن ہے جو استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی پبلک سرونٹ کے سامنے، چاہے وہ کوئی کورٹ ہے یا نہیں ہے، جو کسی پروف کے لیے استعمال کیا جائے تو اسے اوتھ کہتے ہیں۔ اور ناظرین اینڈ کے اوپر 52 سیکشن ہے، گڈ فیتھ کے لیے لفظ ہے، اس کے لیے کہا گیا کہ نتھنگ از سیڈ ٹو بی ڈن اور بلیوڈ ان گڈ فیتھ وچ از ڈن اور بلیوڈ وداؤٹ ڈیو کیئر اینڈ اٹینشن، جو بغیر کسی احتیاطی تدابیر کے کوئی کام کیا جائے گا وہ گڈ فیتھ نہیں ہوگا، وہ نیک نشتی سے نہیں ہوگا۔ اور 52A میں ایک ڈیفینیشن بیان کی گئی ہاربور کی۔ ہاربور میں کہا گیا ایکسیپٹ ان سیکشن 157 اینڈ ان سیکشن 130 ان دی کیس ان وچ دی ہاربور از گیون بائی دا وائف اور ہسبینڈ آف دا پرسن ہاربورڈ۔ دا ورڈ ہاربور انکلوڈز دی سپلائنگ اے پرسن ود شیلٹر، فوڈ، ڈرنک، منی، کلوتھس، آرمز، ایمونیشن اور مینس آف کنوینس اور اسسٹنگ اے پرسن بائی اینی مینس ویدر of the same kind as those enumerated in this section or not to evade apprehension۔ میاں بیوی اور بیوی میاں کو اپنے طور پہ اپنے پاس بطور پناہ دے سکتی ہے، اس کے لیے ہاربور کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی شخص کسی بھی مجرم کو، کسی بھی قیدی کو، کسی بھی بھگوڑے کو اگر وہ پناہ دیتا ہے، اگر وہ شیلٹر دیتا ہے، اگر وہ اس کو خوراک دیتا ہے، اس کو اسلحہ دیتا ہے، یعنی اس کو سہولت کاری دیتا ہے تاکہ وہ گرفتاری سے بچ سکے، تو ایسے شخص کے لیے ہاربور کا، پناہ گزین کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ ہمارا چیپٹر نمبر 2 پی پی سی کا اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ چیپٹر نمبر 3 آف پنشمنٹ سیکشن 53 سے انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں گفتگو کریں گے۔ اب تک جو بھی ہم نے سنا، جو بھی پڑھا، اس کو ہم اس انداز سے ہم نے پڑھا اور اس انداز میں ہمیں سمجھ آیا کہ جتنی الفاظ کے معنی ہم نے ڈیفینیشن یہاں پہ پڑھی وہ تمام کی تمام انہی الفاظ میں، انہی میننگز میں پوری پی پی سی میں استعمال ہوں گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان سید افتخار علی طیب ایڈوکیٹ کو اب تک کے لیے اجازت۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں سیکشن 53 سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔